یہاں سے نیچے رکھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ما من عبد كانت له نیۃ فی اداء دینہ الا كان له من اللہ عون. رواہ مستدرک علی الصحیحین. محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 302 سیریل ہے. ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بارے میں امت کی تربیت اور امت کو کیا ہدایت فرمائی. تو یہ ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے، بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ 2 میں اس کو کم سے کم لپیٹیں. تو آج جو ہے ہم اس کی باتیں بنیادی طور پر، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، یہ لفظ قرض کے عربی معنی ہوتے ہیں کاٹنے کے. کیا معنی ہوتے ہیں؟ کٹ. یہ دوستی کو کاٹتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ایک بڑی دوستی کو یہ کاٹتا ہے. تو اس کا نام جو قرض ہے، تو قرض کے معنی کاٹنا ہے. اچھا، اب یہ اتنی بری چیز ہے، اس کے باوجود شریعت نے اس کو اجازت بھی دی ہے، اس کے اصول بھی بیان کیے ہیں، کیونکہ مذہب اسلام ایک نیچرل مذہب ہے، فطری مذہب ہے، اور یہ انسانی ضرورت میں ہے کہ کبھی کبھی اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، لہذا اسلام نے اس کی اجازت دی. تو فطری مذہب کے قوانین ہمیشہ فطرت کے مطابق ہوتے ہیں. تو اب قرض میں جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں ہم بیان کریں گے ایک ایک کر کے، اور آخر میں یہ جو آپ کا کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ چلتا ہے، اس پر ہم شرعی لحاظ سے بات کریں گے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. جب ایک آدمی قرض دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کے پاس ایکسٹرا ہوتی ہے. یعنی آپ نے مجھ سے مانگا یا میں نے آپ سے مانگا تو میں قرض اسی شکل میں دوں گا جب وہ میرے پاس مال ایکسٹرا رکھا ہوا ہے. تو یقینی بات ہے جب یہ چیز ایکسٹرا رکھی ہوئی ہے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ بھائی بھائی کی مدد کرے. تو سب سے پہلی اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ قرض کو خیر خواہی بھائی چارگی کے انداز میں دیا جائے. آج دنیا جب وہ کوئی کسی سے قرض کی بات ہوتی ہے تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ مولانا وہ میرے پیسہ لے کر کے فائدہ اٹھائے نا، اگر میں اس سے فائدہ لے رہا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے. یہ ایک کامن جملہ بولتے ہیں کہ وہ میرا پیسہ لیا ہے، میرے پیسے سے فائدہ اٹھا رہا ہے. دیکھیں حقیقت کیا ہے کہ آپ اپنے ایکسٹرا پیسہ دے رہے ہیں. اگر آپ فائدہ اٹھانا ہی چاہتے ہیں تو جس طریقے سے وہ رسک لے رہا ہے تجارت کر کے، آپ بھی اس کی تجارت میں شامل ہو جائے رسک میں. دے سمجھے بات؟ بھائی آپ کا پیسہ لیا، اس نے تجارت کیا، تجارت جیسے ہی شروع کی دونوں چانسز ہیں کہ فائدہ بھی ہو نقصان بھی ہو، نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو، برابر بھی ہو سکتا ہے. تو جو چیز وہ رسک لے رہا ہے وہ رسک آپ بھی لیجئے، اس میں پھر آپ شامل ہو جائیے. بھائی ٹھیک ہے، میرا پیسہ ہے، تجارت میں لگاؤ، جو فائدہ ہو اس میں اتنی فیصد ہم کو دے دو، اگر نقصان ہو تو اتنی فیصد ہم بھی نقصان برداشت کریں گے. تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نقصان کیوں برداشت کروں. تو پتہ چلا کہ اسی کا نام سود اور تجارت ہے. تجارت میں رسک ہوتا ہے، سود میں 100% سیکیور ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. بہرحال اسلام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ پیسہ جس کے پاس ہے، زیادہ چیزیں جس کے پاس ہیں، وہ دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی اور انسانیت کے ناطے کسی کی بھی مدد کرے. چونکہ اس پہ صدقے کا ثواب ملتا ہے، لہذا اس دنیا میں اس کے ثواب کی امید نہیں رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی صدقے یعنی قرض دیتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. ایک چیز تو اس سے بنیادی ہے. اگر آپ کو دوسری چیز بتا رہا ہوں، دوسری پالیسی، کہ اگر آپ کو قرضہ ڈوبنے کا خطرہ ہے کہ قرضہ ہمارا ڈوب جائے گا، تو اس کے عوض میں اسلام نے ایک دوسری پالیسی بنائی کہ آپ ایسا کریں کہ کوئی چیز رکھ کر کے قرضہ دے دیں، جس کو آپ گروی کہتے ہیں یا رہن اردو میں کہتے ہیں، کہ گروی رکھ کر کے آپ قرضہ دے دیں. اچھا، اب جب وہ گروی رکھا جاتا ہے تو اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ یہ آپ نے اپنے قرضے کے
ڈوبنے سے بچنے کے لیے گروی رکھا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا مجھے 100 روپے دے دیجئے. آپ نے کہا کہ لیکن اس کی ضمانت کیا ہے؟ اب یا تو ہم آدمی ضمانت پیش کر دیں اور یا میں کہوں یہ میری گھڑی آپ رکھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں قرضہ نہیں دے سکا وقت متعین پر تو آپ کو یہ اختیار ہوگا کہ آپ گھڑی بیچ کر کے اپنا پیسہ لے لیں. اگر یہ 100 روپے سے زیادہ کی بک رہی ہے تو بقیہ مجھے دے دیں اور بقیہ پیسہ آپ رکھ لیں. تو یہ اطمینان کے لیے تاکہ ہمارا پیسہ نہیں ڈوبے. اب بندہ آج کل کیا کر رہا ہے کہ یہ آپ نے مجھے دیا ہے لہذا میں اس کو کرائے پر چلاؤں گا اور اس کا فائدہ اٹھاتا رہوں گا. تو یہ دونوں جگہ پر پہلے والے میں بھی وہ سود کا چکر چلاتا ہے اور گروی میں بھی کیا کرتا ہے سود کا چکر چلاتا ہے. یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. تو بنیادی طور پر اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ قرض کا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے. میرے پاس کافی لوگ ہیں جو دبئی وغیرہ میں ادھر ہیں کہ ان کو یہ بات ہے کہ میرا پیسہ میرے پاس رکھا ہے, آپ مولانا کسی کو قرضہ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں, مجھے ثواب ملتے رہنا چاہیے. ایک ہے ٹیم ہمارے پاس پوری. تو جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرضہ دینا ثواب ہے تو وہ پیسے دیتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے جب پیسہ لینا ہوگا ہم آپ کو 2 مہینہ 1 مہینہ پہلے بتائیں گے, وہ پیسہ واپس ہو جائے گا. بہرحال یہ تو جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی قرضہ دینا ایک صدقے کا ثواب ہے تب تک کوئی آدمی قرضہ نہیں دے گا. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہے قرضہ کے ڈوب جانے کا تو ایسی شکل میں اس کی بدلے میں آپ گروی رکھ لیں کہ آپ کا قرضہ نہ ڈوبنے پاوے. یہ 2 شکل ہے. اب ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے یا نہیں لیا ہے, اور لیا ہے تو کتنا لیا ہے اور کب کب لیا ہے. کوشش ہم نے کی ہے کہ اس کو کور کریں اپنے جو بھی ہمارا مطالعہ ہوا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قرض نہیں لیا ہے. جہاں تک میرا علم ہے مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکنامک بہت اسٹرانگ تھی. کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری تجارت آپ کے ہینڈ اوور کر دی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تجارت بھی کرتے تھے, فائدہ بھی ہوتا تھا اور لوگوں کو اس میں دیتے بھی دلاتے تھے. مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے. تو میرے علم میں جتنا قرض آیا ہے 1 یا 2 کو چھوڑ کر سارے قرض امت کے لیے لیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا قرضہ 40,000 درہم کا لیا ہے, 40,000. یہ 40,000 درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لیا جب آپ جنگ حنین کی تیاری کر رہے تھے اور اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی جہاد کے لیے اور مجاہدین کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا, ان کا نام عبداللہ مخزومی ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے اور نسائی کی روایت ہے, روایت صحیح ہے, کہ اللہ کے رسول نے ان سے اپیل کی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے میں انتظام کر دوں گا. ان حضور نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ وہاں سے جب واپس آئیں گے جنگ سے تو ہم آپ کے پیسے کو ادا کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے اور آنے کے بعد آپ نے پیسے واپس کر دیے. تو یہ پیسہ بھی حدیث میں تو نہیں لکھا ہے کہ یہ پیسہ لیا گیا جنگ کے لیے, لیکن اس واقعے کے پہلے ذکر کرنے کا اور وہاں سے آنے کے بعد ادا کرنے سے ایسا لگتا ہے, گمان غالب ہے کہ یہ پیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہیں لیا ہے بلکہ امت کے اس مسائل کے لیے لیا ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرضہ لینا کوئی سنت کے خلاف نہیں ہے. ایک دوسرا واقعہ ہے, آپ کے غلام ہیں ابو رافع, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مہمان آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ فلاں یہودی سے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ قرضے کے طور پر. تو زیادہ تر کیش کم قرضہ ہوتا تھا, چیزیں زیادہ قرضہ ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ وہ جو قرضہ مانگ رہے ہیں کوئی جو ہے وہ ضامن چاہیے, میں بغیر ضمانت کے قرضہ ہوں. تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں. کہا کوئی بھی مانگ رہا ہو بغیر ضمانت کے ہم قرضہ نہیں دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر مجھ سے زیادہ کون ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو. اس نے کہا وہ ساری تقریر آپ کے لیے ہے. وہ یہودی ہے, اس کو پیسے سے مطلب ہے. وہ جو صحابی لینے گئے تھے ان کو اندر سے بڑی تکلیف پہنچی کہ میں اللہ کے رسول کا نام لے رہا ہوں اور ان کی باتیں نقل کر رہا ہوں, یہ بغیر ضمانت کے پیسہ دینے کی تیار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ دی اور کہا جاؤ اس کو رکھ کر کے وہاں سے مہمان کے لیے کچھ لے کر کے آ جاؤ. یہ کھانے کا آئٹم آیا تھا. ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آٹا تھا جو لایا گیا تھا. تو یہ قرضہ بھی جو لیا گیا نا
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے لیا، اپنی ذات کے لیے نہیں لیا ہے۔ مہمان کی دو کیفیت تھی آپ کے پاس، معلوم نہیں اس کے پہلے آپ کو سیریل میں کبھی بتایا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو طرح کے مہمان تھے۔ ایک تو مہمان آپ کے خاص تھے، وہ بہت لمیٹڈ تھے، کیونکہ جو رشتہ داریاں تھیں وہ سارے کے سارے یا تو مکے میں تھے اور یا مدینے آ گئے تھے، اور مدینے جو آ گئے تھے وہ اپنا خود کھا کما رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریوں میں کبھی کبھی سسرالی رشتہ دار لوگ آتے تھے، کیونکہ بیویاں زیادہ تھیں، تو اس لیے وہاں سے رشتہ دار کچھ آتے تھے۔ اور ایک بڑا طبقہ رشتہ داری کا جو تھا مہمانی کا وہ طبقہ تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کے بارے میں معلومات کرنے آتے تھے، اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے، وہ ایک بڑا طبقہ تھا۔ اس کے لیے آپ نے پورا ایک فنڈ رکھا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے انچارج تھے، ان کے رہنے کے، کھانے کے، پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو قرضہ لیا گیا یہ اسی طرح کا ایک مہمان آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا، اور اس میں جو ہے وہ رہن رکھ کر کے قرضہ لیا گیا۔ تیسرا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنی پرابلم کو، اپنے مسائل کو حبیب مصطفیٰ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے نہ سچ ہے اور یہ مسائل سے گھرا ہوا، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جب وہ مدد کرنے کی فکر کی تو کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کے ذریعے اس کی مدد کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مدینے میں کوئی بھی آدمی ایسا ہو جو تم کو قرضہ دے دے اور میرے نام پر دے دے تو میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم میرا نام لے کر کے ایک وعدہ لے لو کہ فلاں دن میں فلاں ٹائم تک قرضہ ادا کر دیا جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضامن ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، حالانکہ ہم قرضہ اسی وقت دیتے ہیں جہاں ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتا ہے۔ ہم ایسا تو بہت کم، شاید نادر ہوگا کہ ہم کسی سے لے کر کے کسی کو قرضہ دے دیتے ہوں۔ لوگ حاتم طائی کی مثال دیتے ہیں، ہمارے بیوی مصطفیٰ حاتم طائی سے کہیں اونچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھ کر دیا، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، ایک زبانی کہا، خیر انہوں نے جا کر کے ایک یہودی سے کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس نے اعتماد کیا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ ضمانت لیتے ہیں تو ہم آپ کو قرضہ دے دیتے ہیں۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرضے کو ادا کیا۔ یہ تیسرا قرضہ ہے جو آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں لیا۔ یہ بھی چوتھا قرضہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو معلوم ہے کہ سواری بہت پسند تھی، اچھی سواری کا آپ کو شوق بھی تھا، اور آپ سواری جو ہے نا، جیسے گھوڑے کی الگ سواری ہوتی تھی، اونٹ کی سواری الگ ہوتی تھی، آپ کے پاس خچر تھا اس کی سواری الگ ہوتی تھی، تو اس طریقے سے آپ سواری کے شوقین تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ پسند آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو جو ہے کہا کہ میں اتنے وسق کھجور میں اونٹ خریدوں گا اور آپ کو جو ہے نا وہ اتنے وسق کھجور دے دوں گا، لیکن تھوڑا مجھے وقت دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ وقت دینے کی جب بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اتنی کھجور اکٹھا نہیں ہو پائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ گیا، اس نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ میرا مطلب جو پیسہ ہے وہ دیجئے، کھجور دیجئے، اتنی بات ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس اس وقت ہے نہیں، تو تھوڑا سا ڈیلے کرو۔ اس نے تھوڑا سے جو ہے نا بدتمیزی کی بات کی، تو صحابہ کو بڑا غصہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو حق ہے کہ وہ اپنے حق کے بنیاد پر وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو پھر دوبارہ اس نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تھوڑا سا ٹائم دو، اس نے اس سے زیادہ بدتمیزی کی۔ اب صحابہ کو اور غصہ آیا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کو حق ہے، یہ جو کہہ رہا ہے، میں نے اس سے کہا تھا کہ ٹائم پر ہو جائے گا، میرے پاس انتظام نہیں ہو پایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، تو حضرت خویلہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ اتنے وسق کھجور کی بات اس کی ہوئی ہے، اگر تمہارے پاس ہو تو تم اس کو دے دو، میں بعد میں اس کو پے کر دوں گا۔ تو ان کے پاس جب گیا، ان کے پاس کھجور کا اسٹاک تھا، انہوں نے فوراً اس کو اٹھا کر کے کھجور دی، اور اس کے بعد معاملہ یہ طے ہوا۔ یہ جو ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سواری خریدی تھی، یہ آپ نے اپنی ذات کے لیے لیا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہے ہم کو ملتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے اونٹ لیا۔ ایک اور بھی اونٹ کے ہی بارے میں ہے، نوعمر اونٹ کے بارے میں ہے کہ آپ نے اس کو بطور قرض لیا۔ تو اس طریقے سے قرض کے یہ 5-6 واقعات بڑے مشکل سے اکٹھا کرنے پہ ملے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب قرض لیا ہے اس ضرورت کے تحت لیا ہے۔ ایک بات، اب قرض میں بیلنس کرنا بہت ضروری تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب یہ کہ قرض دینے پر، قرض واپس کرنے پر، لہذا آپ نے بڑی اس پر ہدایتیں فرمائی
مطلب اگر قرض کے سلسلے میں حدیثوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو کم سے کم 500-600 حدیثیں اکٹھا ہو جائیں گے الگ الگ بنیاد پر. ہم اس میں سے چند باتیں جو ہماری ضرورت کی زیادہ ہیں اور مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کر سکتے وہ ہم آپ کے بیان میں. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو ایک ناپسندیدہ چیز کہا. ناپسندیدہ اس آدمی کے لیے. اب اس وقت جو قرض کی کیفیت ہے, آپ میرا اندازہ ہے کہ پورے شہر میں شاید 1% طبقہ ایسا ہے جو کھانے کے لیے قرض لیتا ہے. یعنی یہ کہ ہمارے پاس کل کے لیے کھانا نہیں ہے اس کے لیے قرض لیتا ہو, وہ 1% بھی نہیں ہے طبقہ. ایک بڑا طبقہ جو قرضہ لے رہا ہے وہ کسی دوسری وجہ سے لے رہا ہے. تو لہذا سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے ہم قرضہ لے کیوں رہے ہیں. اگر قرضہ کوئی آدمی اپنی لیگزری لائف کے لیے لے رہا ہے, یا قرضہ جیسے کہ آج کل قرضہ لے رہا ہے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اور وہ بھی قرضہ سودی لے رہا ہے, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. بے ضرورت قرضہ لینا وہ خود غلط, پھر قرضہ سودی لینا وہ اس سے بڑا گناہ ہے. ایک آدمی کہتا ہے پھر مولانا کوئی دیتا نہیں ہے. اصل میں کیا ہے, یہ کیا ضروری ہے کہ ہر انسان امیر ہو کر اس دنیا میں زندگی گزارے؟ یہ ہے اصل پالیسی. اللہ خود نہیں چاہتا, اللہ کی پالیسی میں ہے کہ سب لوگ امیر ہو جائیں. یہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے. اگر سب لوگ امیر ہو جائیں گے تو یہ دنیا ڈس بیلنس ہو جائے گی. دنیا کو بیلنس میں رکھنا ہے, لہذا یہ سسٹم کو وہ جان بوجھ کر رکھتا ہے. اب صرف ایک کراس کوسچن ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ صاحب ہم ہی کو غریب کیوں بنایا, اس کو کیوں نہیں بنایا؟ یہی ایک سوال ہو سکتا ہے. اگر اس مسئلے کو حل کر دیا جائے, مثال کے طور پر اس کو غریب کیوں بنایا اور اس کو امیر, چلو اس کو غریب بنا دے اس کو امیر بنا دے تو کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ پھر وہی سوال اپنی جگہ ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ اگر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی کو غریب کیوں بنایا, اس کو امیر بنایا, اس کو غریب بنانا تھا ہم کو امیر بنانا تھا, تو وہی سوال وہ کرتا تو مسئلہ تو حل نہیں ہوا. اچھا آپ ہی کو غریب کیوں بنایا, دوسرا وہ سوال نہیں کرے اس کو امیر کو, نہ انہی کو غریب کیوں بنایا. بے شمار مصلحتیں اللہ کے نزدیک ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسہ دیتا آپ مرتد ہو جاتے, ہو سکتا ہے آپ کو پیسہ دیتا آپ عیاشی میں اپنا ایمان کھو بیٹھتے, ہو سکتا ہے آپ کو پیسہ دیتے آپ ملحد ہو جاتے, ہو سکتا ہے آپ کو پیسہ دیتے آپ مافیا میں گھس کر کے لوگوں کا مرڈر کرواتے. ہزاروں وجہ ہو سکتی ہیں پروردگار عالم کی نگاہ میں. وہ تو ہم کو اس وقت معلوم ہوتا ہے جب یہ فائلیں ہماری کھلیں گی. یہی چیز, اسی کا نام ہے اللہ پر ایمان رکھنا. یہ نام زبان سے اللہ کو ماننا نہیں, ایسے مواقع پر نہیں. اللہ آپ کی کوئی بڑی مصلحت ہمارے ساتھ ہے کہ آپ نے مجھے کم پیسے دیے ہیں, کوئی بڑی مصلحت ہے. ہم کہتے ہیں میرے جیب سے جب پیسہ جاتا ہے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ کم ہوا ہے. جب پروردگار عالم مالک کل ہے, خزانہ اس کے پاس ہے, اگر وہ سب کو امیر بنا دے تو اس کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی پالیسی تو اس کو بنانی چاہیے کسی کے غریب بنانے کی, جو یہ سمجھے کہ اگر ہم پیسہ دے دیں گے تو ہماری جیب کیا ہو جائے گی؟ خالی ہو جائے گی. خالی ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جو رکھا ہے اس کے پیچھے مصلحتیں ہیں, اور وہ مصلحت ہمارے فیور کی ہے, وہ مصلحت ہمارے فیور کی ہے. اور ایسا بے شمار دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر اسی پروگرام میں یا ایسے دین کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں یا دین میں جو لوگ لگتے ہیں, آپ دیکھیں پیسے والے کتنے لگتے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے وہ کتنے لگتے ہیں. تو پتہ چلا پیسہ آیا تو آپ دین سے دور ہوئے. تو سامنے مثال موجود ہے کہ پیسہ آنے سے ایسا نہیں ہوا کہ آپ اللہ کے بڑے مقرب بندے بن گئے. پیسہ آنے کی وجہ سے ایک بڑا پرسنٹیج کس سے دور ہوتا ہے؟ دین سے دور ہوتا ہے. جو ارب پتی کھرب پتی دنیا میں ہیں, یا اسی شہر میں جو کروڑ پتی ہیں ارب پتی ہیں, کیا ان کو اس پروگرام کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ اس سے بے نیاز ہیں؟ کیا مرکز میں یا جمعہ میں آپ وہ لوگ آئیں گے, دیکھیے بہترین کپڑا پہن کر اس وقت آئیں گے جب امام کو اب خطبہ عربی شروع کرنے والا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ پیسہ زیادہ ہونے سے یا کم ہونے سے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرے. ایک ماں بچے کو باتھ روم میں نہلاتی ہے. باتھ روم ایسے ہے, ہم بغل میں بیٹھے ہوئے دوسرے کمرے میں, بچہ چیختا رہتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں گیسٹ ہوں, میں مہمان ہوں, تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا عورت ہے,
اتنا بچہ رلاتی ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے بچے کو چپ کرائے؟ اب میں اندر اندر کوس رہا ہوں اس عورت کو. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا یار بولو، چپ کرا یار، دماغ آ گیا بچہ. تو صاحب نے کہا نہیں، وہ میل لگی ہے، اس کو نہلا رہی ہے. اب جب تک ہم کو نہیں معلوم تھا ریزن، ہم اس کو کوستے رہے. جب ہم کو اصل وجہ معلوم ہو گئی تو ہم سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ نہیں، جو کام کر رہی صحیح کر رہی ہے. ایسے ہی ہم ہیں، ہم غربت میں رہتے ہیں. اگر ہم کو اللہ بتا دے کہ تیرے غربت کی یہ وجہ ہے، قسم خدا کہ ہم 1000 مرتبہ اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ اے اللہ اسی حال میں رکھنا. چونکہ ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اسی سب کا نام ایمان ہوتا ہے. اسی سب کا نام کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے. تو پسندیدہ جو اللہ کے نزدیک ناپسند چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی بے مطلب قرضہ لے. نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بہت کم قرضہ لیا ہے، لیکن شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ نے قرضے سے پناہ نہ مانگی ہو. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم بہت مشہور حدیث ہے. کوئی دن شاید گزرا ہو کہ آپ نے 5 نمازوں میں سے کسی نماز میں اس جملے سے آپ نے پناہ کہ قرضے سے پروردگار عالم مجھے بچائیے گا. اچھا اب سوال یہ اتنی بڑی دعا کر رہا ہوں، اس کے باوجود قرضہ لینا پڑ گیا ہوتا نا. یہ جان بوجھ کر اللہ نے قرضہ دلایا تاکہ امت کے لیے راستہ کھلا رہے. یہ آپ کو بتایا ہوں ایک مرتبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اکنامکلی پرابلمس ہیں وہ جان بوجھ کر اللہ نے رکھی ہیں تاکہ امت جو ہے نا وہ سختی میں نہ پڑنے پائے. تو قرضہ لینا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، ضرورت کے وقت پر اجازت ہے. دوسری چیز، قرض کب اور کس نیت سے لینا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی بنیاد پر پہلے قرضہ لے لیا، اب اس کو شعور ہوا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب اس غلطی کو قرضہ بھرنے کے لیے قرضہ لیتا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک بڑا طبقہ چاہے تو اپنے قرضے کو اپنی پراپرٹی بیچ کر پورا کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے کیونکہ اس نے قرضہ لیا ہی ہے. اس تقریر کا نام ہم دینا چاہتے تھے کہ ہم ٹوپی کیسے ڈالیں، یہ عنوان ہے اس کا. حقیقت میں قرضہ لیا جاتا ہے ٹوپی ڈالنے کی نیت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس نیت سے قرضہ لیتا ہے، احمد کی روایت ہے، احمد بن حنبل کی، جو آدمی اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ مجھے ادا کرنا ہے تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں ادا کروں گا. نیت اگر تمہاری یہ ہے کہ مجھے ادا کرنا ہے، اور گناہ بھی اسی کو ہے کہ جس نے نیت سے لیا کہ نہیں دینا ہے، گناہ اسی کو ہوتا ہے. اپنے وقت پر نہیں دے پایا حالانکہ دینے کا پورا ارادہ رکھتا ہے، وہ بندے کو تو حق ہے کہ اس کو ڈانٹے، اس کو برا بھلا کہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ گنہگار نہیں ہوتا ہے کیونکہ لیا ہے ضرورت کے لیے اور پوری کوشش کی وقت پر ادا کر دے لیکن ادا نہیں کر پا رہا ہے تو پروردگار عالم کی نگاہ میں گنہگار نہیں ہوتا. گنہگار اس وقت ہوتا ہے لیتے وقت ہی ارادہ کر رکھا ہے کہ بیٹے کو دینا نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نیت سے قرضہ لیا جائے کہ ہم کو ادا کرنا ہے تو پروردگار عالم اس کی مدد فرماتا ہے. بخاری کی روایت ہے کہ من اخذ یرید اطلافها اطلفه اللہ، کہ جس آدمی نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لے کر اس کو ڈبو دینا ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی اس کو ڈبوئے گا. اگر اس نیت سے لیا گیا ہے، ٹوپی ڈالی ہے بندے نے جان بوجھ کر کے کہ اس کا لے لو بعد میں پیسہ نہیں دینا ہے، تو رب ذوالجلال اپنے نبی کے ذریعے یہ بات فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی ان کو برباد کروں گا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. تیسری چیز ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب قرض کی ادائیگی کی گنجائش نہ ہو تو قرض نہیں لینا چاہیے. مطلب پہلے سے ہم کو معلوم ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے 5000 روپے دے دیجئے، میں کل واپس کر دوں گا، اور یہ معلوم ہے کہ کل آنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. مثال کے طور پر اس کو آپ کو آزمانا ہے، ایسے لوگوں کو اس کا ایک طریقہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کل آپ کو دے دوں گا. آپ بولیں یار ایسا نہ کہ آج تو انتظام ہو نہیں پائے گا، کل آ جاؤ دے دیں گے. وہ کہے گا ٹھیک ہے. آپ وہ ٹھیک ہے بھائی کل تو تمہارا خود انتظام ہونے والا، کر کیوں کہہ رہے ہو ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھے بات میری؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ ایک ہی دن کا وعدہ کر رہا ہے کل ہم دے دیں گے،
اور آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ آج تو انتظام نہیں ہو پایا، بینک بند ہے، کل آ جانا لے لینا، کہتا ٹھیک ہے اچھا کل دے دیجیے گا۔ بھئی کل تو تمہارا خود ہی انتظام ہونے والا، تم واپس کرنے والا، خود میں قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ پتا چلا یہ جو جان بوجھ کر کے یہ وعدہ کر رہا ہے پہلے سے کہ مجھے اس کو وعدہ نہیں پورا کرنا ہے۔ تو جب اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میں اپنے وقت پر نہیں دے پاؤں گا تو پہلی بات تو وعدہ غلط نہیں کریں، وعدہ کریں ایسا کہ گنجائش ہو جائے انشاءاللہ 2 مہینے میں، 1 مہینے میں، 10 دن میں، جو بھی جیسا معاملہ ہو۔ لیکن بندہ ایسا نہیں کرے کہ پہلے سے ہو کہ ہم اس وقت میں پورا تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر ٹائم زیادہ کہیں گے تو مولانا صاحب پیسہ دیں گے نہیں، اس لیے ٹائم شارٹ مارو اور ان کو ٹوپی پہناؤ۔ اس نیت سے بندہ کیا کر رہا ہے؟ قرضہ لے رہا ہے۔ یہ قرضہ لینا ہی جائز نہیں ہے، گناہ تو اپنی جگہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ اللہ کے نزدیک چور لکھا جاتا ہے، وہ سارقن، طبرانی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ وہ سارقن، یہ چور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ مہر رکھتے ہیں اور ارادہ اسی وقت رکھتے ہیں کہ دینا نہیں، آپ نے فرمایا یہ دینا ہے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ قرضہ لیتے ہیں، قرضہ لیتے وقت ہی نیت کرتے ہیں نہیں دینا، آپ نے فرمایا یہ چوری ہے۔ تو چوری کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی آتی ہے۔ اچھا، تیسری چیز، قرضہ دینے کی ترغیب بھی دلائی ہے کہ لوگوں اگر کوئی پریشان آ گیا ہے اور اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے تو آپ فرمایا کل قرض صدقۃ، بہقی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ ہر قرضے پر اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ پریشان حال کی مدد کرنا یہ اللہ کے نزدیک خود بہت بڑی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندے کی مدد میں رہتا ہے پروردگار عالم اس کی مدد میں رہتا ہے۔ تو لہذا ایک طرف تو دیکھیں بیلنس کی جا رہی ہے بات، اگر اسی کو سختی کر دیں گے تو لوگ قرضہ دینا بند کر دیں گے، لہذا قرضہ اب دینے کی بات بھی کہی جا رہی ہے کہ قرضہ دینے والا صدقہ کی نیت کر کے دے کہ اللہ تعالی ہم کو اس کو صدقہ دے۔ صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی عادت تھی کہ جو دعا کرتے تھے کہ اللہ اس نے جو وقت پر کہا ہے نا اس وقت پر یہ پیسہ واپس نہیں کر رہا۔ آپ کیا دعا کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے واپس کر دینا۔ اب ان کی نیت ہی یہ ہے کہ قرضہ دینے کا ثواب ملے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ جتنے دن یہ ڈیلے ہوتا رہتا ہے وہ اتنے دن اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب جب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی تو وہ خود دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ وقت پر نہیں دینا اور جتنے دن ڈیلے ہوتے جانا ہمارے اکاؤنٹ میں ثواب چڑھتے جانا۔ یہ سب باتیں ان لوگوں کو اچھی لگتی ہیں جن کو آخرت اور جنت سمجھ میں آتی ہے۔ جو میٹلزم ہے، جو مادہ پرستی ہے، ان سب کے لیے تو یہ سب کیا ہے؟ افسانے ہیں، کہانیاں ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے طبرانی کی یہ بھی روایت ہے، بہقی کی بھی روایت ہے، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کے موقع پہ یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت کے ایک دروازے پہ لکھا ہے کہ صدقے کا ثواب 10 ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ یعنی صدقہ دینے کا ثواب سے زیادہ قرضہ دینے کا ثواب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ایک آدمی کسی کو صدقہ دیتا ہے، جس کو دیا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت وہ اس کا محتاج ہو۔ آپ کا دل چاہا صدقہ نکالنے کا، آپ نے صدقہ دے دیا۔ جس آدمی کو دیا گیا ہو سکتا ہے اس وقت کو ضرورت نہ ہو، لیکن قرضہ اسی آدمی کو دیا گیا ہے جو حقیقت میں اس وقت بڑا محتاج ہے۔ تو اللہ کو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ تھا اور اس نے میری طرف سے مدد کر دیا، لہذا اس کا ثواب جنت پہ دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ 18 گنا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی کیش صدقہ قرضہ دے، احمد بن حنبل کی روایت ہے، مسند احمد کی، آپ نے فرمایا جو لوگ کیش قرضہ دیتے ہیں، کیونکہ کیش اس وقت بہت مشکل ہوتا تھا، سامان ہی ہوتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ قرض دینے کا ثواب ایسے جیسے نے گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ تو اب یہ قرضے دینے کی ترغیب دلائی۔ دوسری بات، قرضہ دے دیا گیا، اب جس نے لیا ہے، جو مقروض ہے، جس کے اوپر لون چڑھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جب ان سے مانگنے جاؤ تو ان سے نرمی کے ساتھ مانگو۔ ایک آدمی کو حق ہے کہ اگر وقت پر نہیں دیا ہے تو وہ وقت پر سختی کر سکتا ہے، لیکن اخلاق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھلانا چاہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ جب اس سے مانگے تو نرمی کے ساتھ مانگے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی جو اچھی صفتوں میں سے ہے وہ ایک صفت یہ ہے کہ قرضہ لیتے مانگنے کے وقت اس سے گفتگو نرم انداز میں کرے، اور اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حقیقت میں پریشان ہے تو اس کو جتنا مہلت ہو سکتا ہے مہلت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ
آپ لوگ نرمی کریں، اللہ بھی تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ نرمی کرے گا۔ یہ بھی روایت جو ہے مسند احمد کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سہلن اذا اقتضا، ترمذی کی روایت ہے کہ جب تقاضا کرنے جاؤ، وقت ہو گیا ہے قرضے کا، تقاضا جب کرنے جاؤ تو بہت ہی نرم دلی سے بات کرو۔ تم اگر ایسا کرو گے تو پروردگار عالم بھی تمہارے ساتھ وہاں معاملہ کیا کرے گا؟ نرم دلی کا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عرش کے سائے میں اس وقت ہو جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جس کو اس نے قرضہ دیا ہے اس کے ساتھ وہ مہلت کا معاملہ فرمائے۔ تو اس طریقے سے مقروض کے ساتھ اچھا سلوک کی۔ ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، کہ ایک باپ بیٹے صحابی ہیں، دونوں ایک آدمی کو قرضہ دیے ہوئے تھے باپ۔ تو یہ دونوں اس سے قرضہ لینے گئے۔ جب قرضہ مانگنے گئے تو وہ بندہ تھا نیک، لیکن اس کے پاس اس جو ٹائم دیا تھا اس وقت انتظام ہو نہیں پایا، وہ چھپ گیا۔ اور چھپ کہاں گیا؟ بیوی کے پاس۔ اب وہ جب انہوں نے کھٹکھٹایا دروازہ تو ایک آواز آئی کہ بھائی وہ صاحب ہے نہیں۔ تو یہ پلٹنے لگے، اتنے میں ایک بچہ نکل کر آیا۔ تو بچے تو سچے، ان سے پوچھا کہ ابا کہاں ہیں؟ کہا ابا امی کے پاس ہیں۔ تو انہوں نے وہ پلٹ کر پھر پکارا کہ بھائی نکلیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دروازے سے جانے والے ہی نہیں ہیں، صحابی رسول ہیں، نہیں جانے والے ہیں، تو وہ بیچارے نکل آئے دروازے پر۔ نکل کر آ کر کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی جب میں نے آپ کو پکارا تو آپ نکلے کیوں نہیں؟ کہا کہ میں اگر نکل کر آتا جیسے آپ نکل کر آئے تو مجھے جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، اور آپ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول سے جھوٹ بولنا میں بہت بڑی اپنی غلطی سمجھتا تھا، لہذا میں جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر آپ نے وقت پر قرضہ کیوں نہیں دیا؟ کہا میں جو بھی بات کہوں گا نا آپ میری بات مانیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ سچ بولیں، جھوٹ نہیں بولیں، کیا معاملہ ہے آپ؟ انہوں نے بتایا کہ یہ میرے مسائل ہیں، یہ میری پرابلم ہے، لہذا میں آپ کا قرضہ وقت پر ادا نہیں کر سکا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ کیا تم یہ بات قسم کھا کے کہہ سکتے ہو کہ جو کہہ رہے ہو سچ ہے؟ کہا میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں اس حالات سے گزر رہا ہوں، لہذا میں آپ کا قرضہ وقت پر نہیں دے پا رہا ہوں۔ ان صحابی کو بڑی رقت طاری ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ قرضہ تمہارا معاف ہے، تم کو جب ہونا تو دے دینا، نہیں دیے تو معاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کہ مقروض کے ساتھ مہلت کریں، انہوں نے پورا رویہ اس طرح سے اختیار کیا، اور اس کے بعد دونوں باپ بیٹے جو ہیں وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ پوری روایت مسلم شریف میں نقل کی گئی ہے۔ ادائیگی کی نیت کے لینے پر فضیلت، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر ادائیگی کی نیت سے لیا ہے تو پروردگار عالم اس کی مدد فرماتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، یہ اس کے پہلے میں نے کبھی بخاری میں حدیث پڑھی نہیں تھی، مجھے بھی پڑھ کر بڑا تعجب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا۔ پنکھا چلاؤ وہ تھوڑا سا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک آدمی بنی اسرائیل کے پاس قرضہ لینے گیا، تو جو لینا چاہتا تھا، دینا دونوں بس بنی اسرائیل کے تھے۔ تو قرضہ دینے والے نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس قرضے کا ضامن کون ہے؟ تم تو بہت دور کے رہنے والے ہو۔ تو انہوں نے کہا اس کی ضمانت اللہ کے اوپر ہے۔ تو اس نے کہا کہ کس وقت ادا کرو گے؟ اس نے کہا فلاں وقت میں ادا کریں گے، اللہ جو ہے وہ ادا کروائے گا۔ اس نے ان سے کہا کوئی گواہ بنا لیں، کہا گواہ بھی اس میں اللہ ہی ہے۔ اب یقینی بات ہے یہ لینے والا ساری باتیں کہہ رہا ہے، یہ اگر دینے والا کہتا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، لیکن لینے والا یہ ساری باتیں کہتا رہا۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کچھ دینار تھے، 10,000 یا کچھ دینار تھے، وہ انہوں نے ان کو دے دیے۔ دینے کے بعد انہوں نے کہا دیکھو میں بہت دور سے آیا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ وقت پر آپ کا پیسہ پہنچا دوں۔ اب جب اس کے بعد ان کا وقت ہوا تو انہوں نے سواری تلاشی، لمبا سفر تھا، کہ کسی طریقے سے میں وقت پر پیسہ پہنچا دوں۔ وہ اتفاق سے سواری کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں۔ اب بیچارے کو ان کو بڑی تکلیف کہ وقت ہوتا جا رہا ہے اور پیسے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا جن کا جو گاؤں تھا، جن سے پیسہ لیا تھا، یہ ندی کے کنارے گاؤں تھا، وہ ندی کا لنک وہاں سے لے کر کے ان کے گھر تک تھا، وہ تو ایک ہی کنارے پہ جو ہے واقع تھے۔
تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کا نام لے کر کے ایک لکڑی لے کر کے اس کو اندر ہول کیا، اور ہول کرنے کے بعد اس نے اس میں پورے پیسے رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد جو ہے نا اس لکڑی کو کہا اللہ میں دل سے چاہ رہا ہوں کہ میں اس سے وعدہ کیا تھا، لہذا یہ اس کو پہنچا دیجیے آپ، اور یہ کہہ کر کے انہوں نے لکڑی کو اس ندی میں ڈال دیا۔ اب وہ اتفاق سے، اتفاق کیا یقینی بات ہے، پروردگار عالم کا پورا سسٹم، وہ لکڑی اس کے پاس پہنچی، وہ اتفاق سے، وہ بھی ندی کے کنارے کے آتے رہتے ہیں وہاں کے، تو وہ لکڑی بہتی ہوئی آ رہی تھی، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کو ہلکی لگی تو دیکھا کہ کوئی چیز اس کے اندر پیک ہے، جب دیکھا تو ان کا پورا 10,000 درہم دینار اس کے اندر موجود تھا۔ یہ اگر کسی دوسری کتاب کی روایت ہوتی نا تو ہم اس کو مان ہی نہیں پاتے، روایت ہے بخاری شریف کی۔ اچھا، اب ان کو یہ ہوا کہ معلوم نہیں پیسہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، اب وہاں سے کوئی انفارمیشن تو موبائل ہے نہیں، تو یہ بیچارے سواری تلاش کرتے رہے پھر بھی کہ وہ تو میں نے اللہ کے حوالے کیا ہے، اب معلوم نہیں اللہ اس کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، بیچ میں چلا گیا، ڈوب گیا۔ ان کو سواری کا انتظام ہو گیا۔ اب جب سواری کا انتظام ہوا تو یہ پھر اتنی ہی رقم لے کر کے اس کے پاس پھر پہنچے۔ جب پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں نے ایسا کیا، آپ کا نام لکھ کر کے میں نے لکڑی ڈال دی تھی کہ آپ کو کسی طرح اللہ پہنچا دے۔ اس نے کہا وہ لکڑی مجھے مل گئی اور اس میں پیسے بھی مجھے مل گئے ہیں، لہذا یہ 10,000 دیکھیں اس کی بھی نیت صحیح ہے، وہ کہہ سکتا تھا یہ پیسے نہیں ملے، یہ 10,000 چاہتا تو مزید اس سے لوٹ لیتا، لیکن وہ بنی اسرائیل کا واقعہ جو اللہ کے رسول بیان فرمایا، وہ 10,000 اس کا لکڑی سے مل گیا، اور یہ بندہ جو ہے نا وہ تو اپنا 10,000 لے کر کے واپس آ گیا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آدمی کی نیت صحیح ہوتی ہے قرضہ دینے کی تو پروردگار عالم اس کو اس طرح سے انتظام فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا سکھلائی کہ قرضہ بھی انسانی فطرت ہے، قرضہ لوگ لیتے ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یہ بڑی مشہور دعا ہے۔ اس دعا کو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پڑھتا رہے اور کثرت سے پڑھتا رہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی جو ہے وہ قرضہ ہے تو پروردگار عالم اس کی مدد فرمائے گا۔ میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں۔ ایک دبئی میں ملینوں کا ان کا نقصان ہو گیا بیچارے کا، آدمی بڑے شریف تھے، بڑے دیندار اللہ والے تھے، تو مجھے فون کیا انہوں نے کہا مولانا ایسا ہو گیا اور کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ ہم نے کہا آپ یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ نیک آدمی ہیں اور حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ملینوں کا قرضہ ایک سال میں اس دعا کی برکت سے اللہ نے ادا فرما دیا ان کا۔ حقیقت کیا ہے، اللہ اپنے بارے میں خود کہتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ انا ظن عبدی بی، کہ میں ہر انسان کے گمان کے مطابق برتاؤ کرتا ہوں، کہ آپ کا گمان کیسا ہے میرے بارے میں ویسا میں آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتا ہوں۔ ایک حدیث بیان کر کے ایک ٹاپک بیان کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ جو ارادے سے قرض لیتے ہیں ان کو تو ادا کرنے کے لیے پروردگار عالم خود مدد فرماتا ہے، اور جو لوگ ارادے سے لیتے ہیں کہ ڈبونا ہے تو قرض کا لینا اور قرض کا نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، علامہ ناصر الدین البانی جیسے سخت جو حدیث پر سخت نظر رکھتے ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھا، اچانک آپ نے فرمایا التشدید، سبحان اللہ التشدید، اب کوئی معنی نہیں نکل رہا تھا، صحابی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ رسول سے صحابی نے پوچھا، اللہ رسول کیا ہے یہ تشدید کیا ہے، آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابھی فَإِن قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ رَجُلًا قُتِلَ، اگر ایک بندہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، ثم آحیا، اور پھر اس کو زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر اس کو شہید کیا جائے، ثم آحیا، پھر اس کو زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر شہید کیا جائے، یعنی 3 مرتبہ شہادت کا درجہ پایا، وعلیہ دین، اگر اس کے اوپر قرضہ ہے، ما دخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا، حتی یقضی عنہ دینہ، یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ ہو۔ ایک روایت اس سے پہلے کی ہے، یہ نسائی کی ہے، حاکم کی ہے، مستدرک کی ہے، اور ناصر الدین البانی جیسے محدث نے اس کو کہا ہے کہ حدیث نمبر 1 کی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا،
شہادت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ شہادت جب بندے کو ملتی ہے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ بندہ خوش ہو کر کے تھوڑی دور گیا، اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو یہ بات کہی اس میں ایک استثناء ہے جو آپ نے بیان نہیں فرمایا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا وہ استثناء کیا ہے؟ کہا وہ استثناء یہ ہے کہ ان کو بلا کر کے بولو کہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن قرض نہیں معاف ہوتا۔ اب وہ بندہ تھوڑی دور جا چکا تھا، اللہ کے رسول نے فوراً بلایا ان کو، بھائی انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا ہے کہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن یہ بتا دیا جائے کہ قرضہ نہیں معاف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، آپ اندازہ کریں کہ رئیس المنافقین کے جنازے کو بھی پڑھانے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ معاملہ تھا، لیکن جب کوئی جنازہ آتا تھا تو آپ پہلا سوال کرتے تھے اس کے اوپر قرضہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ بتا دیتے تھے کہ اس کے اوپر قرضہ ہے تو مدینے کے 4 سال جو حالات تنگ گزرے ہیں، آپ کسی صحابی سے کہتے تھے کہ آپ نماز پڑھائیں، میں نماز نہیں پڑھوں جس کے اوپر قرض ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی رحمت للعالمین منافقین کی نماز کے لیے تیار ہو گیا اور وہ جو ہے ایک مومن کی نماز کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اس بنیاد پر کس کے اوپر قرضہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب حالات اسلام کے ٹھیک ہوئے، اسلام اسٹیبلش ہوا، پیسے آئے 4 سال یا 4.5 سال کے بعد مدنی زندگی میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اس کے اوپر قرضہ ہے؟ تو کوئی اگر کہہ دیتا تھا تو کہتے تھے میں قرضہ ادا کر دوں گا۔ آپ بیت المال سے اس کا پہلے قرضہ ادا کرتے تھے، پوچھتے تھے بھائی جو ہے ٹھیک ہے ابھی نماز کے بعد آپ قرضہ اس کا لے لیں، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھاتے تھے۔ کہتے تھے اس کی جو وراثت ہے تم لوگ تقسیم کر لو، قرضے کا ذمہ دار میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ عطا فرما۔ وجہ کیا ہے؟ اتنا سخت معاملہ کیوں ہے؟ نبی جب ہاتھ اٹھاتا ہے جنازہ ہے کیا؟ جنازہ میں تو ہمارے یہاں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور لاجیکلی بات ہے کہ یہ نماز صلاۃ دعا کے معنی میں ہے۔ صلاۃ الجنازہ کا مطلب جنازے کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ نماز میں کا جو مین چیز ہے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تشہد ہے، کوئی چیز تیزے پڑھی نہیں جاتی، تو لہذا نماز جو ہے یہ ہے نہیں تو دعا ہے۔ اب اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاویں اور پروردگار عالم نے جبریل کے ذریعے یہ کہہ بھیجا ہے کہ قرضہ میں معاف نہیں کرتا ہوں شہید کا، یہ تو نارمل جنازہ، اب آپ کیسے ہاتھ اٹھا دیں؟ نہیں سمجھے بات میری؟ سمجھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل نے آ کر کے یہ بات کہہ دی ہوگی، یقینی بات ہے اسی کے بعد یہ واقعات پیش آئے ہوں گے کہ آپ نے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کیا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ صحابی پڑھا دیتے تھے اور آپ شامل نہیں ہوتے تھے، لیکن بعض روایت سے آتا ہے کہ آپ شامل ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ شامل نہیں ہوئے، کیونکہ پڑھانا اور پڑھنے میں زیادہ فرق نہیں ہے، دعا تو وہی مانگنی ہے، جو پیچھے ہے اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ دعا وہی مانگنا ہے۔ تو جو روایتیں نہیں پڑھنے کی وہی صحیح روایت ہے۔ تو یہ اتنا بڑا سخت جو ہے وہ گناہ اس کا ہے کہ شہید کا بھی گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا ہے اگر اس نے قرضہ لے رکھا ہے۔ ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ دیکھو یہاں قرضہ جو ہے وہ دے دو، کیونکہ قیامت میں قرضہ کے بدلے میں وہاں قرضہ تو دینا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرضے کے بدلے میں تمہاری نیکی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگی۔ اب یہ بڑی بات ہے کہ جس چیز کے لیے ہم لے کر کے گئے ہیں وہاں ایک ہی کرنسی ہے، وہ نیکی کی کرنسی ہے، اور وہ نیکی ہی وہاں کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو لہذا قرضے کو سنجیدگی سے نوٹس لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے اوپر قرض ہے ان کے قرضے کو معاف کروائے یا ان کو ادا کروائے۔ اس کے بعد ہم معافی کی بات کریں گے کہ قرضے کو معاف کرنے کا اجر کتنا ہے، اور پھر ابھی بہت سی باتیں اس میں قرضے میں، یہ تو ایک چھوٹا سا ابھی ہوا ہے پروگرام، اس پر ابھی قرضے پر ہم پوری بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ارے بھائی ضروری اعلان یہ ہے